खुशामदीद नाजरीन, ईद के मेहमान आप खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं ARYQ TV पर और हमारे मेहमान हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। मुफ्ती साहब, आपके अक्सर बयानात मैंने देखे हैं, सुने हैं, आपके खिताब भी मैंने सुने हैं, उसमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप नात खानी के या नात खां के मुखालिफ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे पता है। इसकी ज़रा मैं चाहूँगा कि आप वजाहत फरमाइए। जी बिल्कुल, आपने जैसे आपको मालूम है वही हकीकत है। अगर असल में होता क्या है कि लोग जो है ना वो कहीं के भी बयान की कोई क्लिप उठाते हैं जिसमें उसको उनको ऐसा लगता है कि इसको लोग लाइक भी ज़्यादा करेंगे, देखेंगे भी ज़्यादा, उसको अपने चैनल पर डाल देते हैं और उससे फिर वो अर्निंग के उनके चांसेस होते हैं। उसके अंदर लाजिम सी बात है चटपटी चीज़ ही लेंगे, लड़ाने वाली, किसी को टकराने वाली, तभी वो देखेंगे लोग, वरना पोलाइटली बयान तो अमूमन लोग देखते नहीं हैं। तो वो फिर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि, और हमारी आवाम भी माशाल्लाह इतनी समझदार है कि ये जदीद दौर की पैदावार है, लेकिन इनको भी ये बात समझ में अभी तक नहीं आई कि जो चीज़ आप देख रहे हैं इससे कोई सियाक भी होगा, सबाक भी होगा, कुछ आगे पीछे भी होगा। कोई एक जुमला, कोई नात खान को मेरी जेब पॉकेट मार के नहीं भागा, उन्होंने कोई मुझसे कोई चीज़ नहीं चुराई। वो सब नात खान मुझसे मोहब्बत करते, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं जिन नात खानों के ख़िलाफ़ हूँ वो उनके हैं जिन्होंने नात खानी को एक पेशे की तरह बना लिया है और वो नात खानी की इज़्ज़त नहीं बढ़ा रहे बल्कि बाद वक़्त बदनामी का सबब बनते हैं। मैं ऐसी नात खानियों पर कलाम करता हूँ जिसमें कलाम हुजूर के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा होता है, एक तमाशा बन चुका होता है। आप सुन लें हमारे बयान सियाक़ो सबाक। और मैं तो मोहतात आदमी हूँ, हमें पता है कि आवाम सुनती है, उससे कोई नतीजा निकाल लेगा, कोई नतीजा, तो इसलिए वजाहत भी करता रहता हूँ बार बार कि भाई हम नात खानी के मुखालिफ हैं ना, नात खानों के। जितने नात खान आते हैं उनसे पूछें, प्यार मोहब्बत में यहाँ बैठता हूँ, सुनता हूँ, ज़ौक़ भी होता है। और मैं माशाल्लाह अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो बड़े से बड़े नात खान को अपने घर में हाजिर कर सकते हैं और मुफ्त में। वो कैसे, आप बैठ जाएं कंप्यूटर के सामने, उस पर यूट्यूब खोलें, एक क्लिक करें, हर बड़ा नात खान आएगा। मैं जब ज़ौक़ में होता हूँ तो फिर मैं लाइट डिम करके इस तरह लगा लेता हूँ, हेडफोन लगाता हूँ और सुनता हूँ और ज़ौक़ हासिल करता हूँ। ये नात खानी नहीं है कि ज़रूरी है कि मैं स्टेज पर जाकर बैठ कर और वहाँ यूँ सर हिलाकर आपको मुतासिर करता नज़र आऊँ। तो ये माशाल्लाह मोहब्बत है, प्यार है। बल्कि अगर गौर किया जाए तो बहुत से नात खान मुझे कहते हैं साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हम भी बदनाम हो गए हैं ऐसे लोगों की वजह से। और जब आप कलाम करते हैं तो लोग फ़र्क महसूस कर लेते हैं कि अच्छे नात खान कौन है और ख़राब कौन है। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल हमारा मकसद एक नेक मकसद है, हम लोगों को दीन की तरफ लाना चाहते हैं। और फिर मैंने ये भी मैं ज़रा महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ मुस्तहब्बात की इतनी कसरत हो गई है और उसकी इतनी अहमियत हमारे जहनों में डाल दी गई है कि हम बाज़ औक़ात असले दीन को छोड़ बैठे हैं। हमारे घरों में दरस कुरान नहीं होता, दरस हदीस नहीं है, दरस फ़िक़्ह नहीं है, कुरान और हदीस से साबित शुदा तसव्वुफ़ का दर्स नहीं होता है। लेकिन 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, ख़त्म क़ादरिया, नात खानी ये लगातार हो रही है, तीजे 40वें हो रहे हैं, जिनको मैं नाजायज़ नहीं कहता हूँ। खुराफात से खाली हों और अच्छी नीयत के साथ हों तो दर्जा इस्तेहबाब में भी आएंगे, लेकिन ये हमारा असल मकसद नहीं था। ये असल मकसद पे चलते हुए ये सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, ना ये कि ये मंजिल हैं। नतीजा निकला कि आप देखें लोग कुरान से दूर हैं, हदीस से दूर हैं, फ़िक़्ह से दूर हैं। आज अगर आप मस्जिद में ऐलान कर दें कि दरस कुरान होगा, दरस हदीस होगा, 10 आदमी बैठे नज़र आएंगे। लेकिन आप ऐलान कर दें कि नात खानी होगी और ये बड़े बड़े नात खान आएंगे, पूरी मस्जिद भरी होगी और तिल रखने की जगह नहीं होगी। ये तब्दीली कैसे आई, ये चेंज कैसे आई? नात खानी बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे ज़ौक़ में इजाफ़ा होता है, इश्क़ रसूल में इजाफ़ा होता है। लेकिन आप 1 लाख साल भी नात खानी करते रहें, एक भी आलिम नहीं बनेगा, एक भी मुफ्ती नहीं बनेगा, एक भी हाफिज़ कुरान तैयार नहीं होगा, एक भी लीडर तैयार नहीं होगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो हम बैलेंस कायम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग समझें इस बात को कि मुस्तहब्बात अपनी जगह, लेकिन जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं वो इनसे फ़ौक़ियत रखते हैं। एक शख्स को कैंसर हो जाए और उसका बेटा उसका इलाज ना करवाए बल्कि बादाम पिस्ते घोंट रहा है, आपने कहा ये क्या कर रहा हो? वो कहता है मैं अपने अब्बा का दिमाग तेज़ करना चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे भाई ये दिमाग तेज़ छोड़, पहले ये कैंसर हटा, वाले साहब फौत हो जाएंगे। माशरे में कैंसर फैल चुका है, हम वही मतलब बादाम पिस्तों के उसमें हैं कि मुस्तहब्बात के ज़रिए हम तक़वियत पहुँचाएँ, लेकिन असल तो ये है कि ये बुराइयों का कैंसर ख़त्म होगा तो फिर बरक़ात होगी। इंशाअल्लाह हमारे दर्द है जो मैं ज़ाहिर करता रहता हूँ और मेरे बयानात इसी पर मुश्तमिल होते हैं। मैं ज़्यादा इस्लाही बयान करता हूँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, एक आदमी अगर संवर जाता है ना तो उसकी पूरी फैमिली सेट हो जाती है। सही बात है मुफ्ती साहब। फिर तो आज ईद का दिन है और माहौल भी है और आप
عشق رسول جو ہے ماشاءاللہ ہم سب عاشق رسول ہیں. آپ کے پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ ضرور آج آپ اپنے دیکھنے والوں کو تحفہ دیں کہ ایک شعر پڑھ کر ہمیں سنائیں. دیکھیں پسندیدہ نعت خوان تو میرے کئی ہیں، اور اگر میں چند کا نام لوں باقی رہ جائیں گے تو وہ فیل کریں گے، بیڈ پھر فیل. بھی کوئی ایک مفتی صاحب. یہ بہت مشکل ہے. اچھا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو باشرح ہے اور میرے نزدیک باعمل ہیں اور اچھا کلام پڑھتے ہیں، ایسے اکابرین کا جو شریعت کے مطابق ہے وہ سب میرے پسندیدہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور شعر آپ نے فرمایا تو ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے کہنے پر. 2009 میں بھی آپ نے پڑھا تھا اور آج 2025 میں بھی بس وہی والا پڑھ سعادت. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستا تیرا، خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا. ماشاءاللہ. ذرا سوچو مدینے سے کیا مل گئے، ذرا سوچو مدینے سے کیا مل گئے، مصطفیٰ مل گئے پھر محبوب خدا مل گئے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، اتنے پروگراموں کا سمندر ہے، تدبر قرآن، احکام شریعت، الفرقان، ماشاءاللہ حدیث صحیح بخاری، ماشاءاللہ، اور الہادی مجھے بتایا جا رہا ہے، الہادی ماشاءاللہ. کس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اتنے سارے پروگرامز آپ نے کرنا، پھر اپنی اکیڈمی بھی دیکھنا، پھر ٹی وی بھی دیکھنا، پھر آپ جو پرائیویٹ آپ کے خطاب ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں. جی بس دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا، اس کے لیے حالات کو اور افراد کو موافق کر دیتا ہے. واہ. اس میں حقیقتاً انسان کا کمال نہیں ہوتا، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ چند چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ مفادات ذاتیہ کو قربان کریں، نفسانی خواہشات کو دور کر دیں. تو میری اب یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں دوستی کروں، کسی کے پاس بیٹھوں، آؤں جاؤں. ہوتا ہے یہ بھی، لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے. دوستی تو خیر کسی سے نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے ہیں. اور مفادات ذاتیہ قربان کیے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. ورنہ میرے پاس ایسے سورس آف انکم ہیں کہ اگر میں اس میں ٹائم دوں تو میں بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہوں اس وقت اس پوزیشن کے اندر. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسے میں شروع سے تھا میں ابھی تک اسی نیش پہ چل رہا ہوں. اور میرا ایک ٹرائنگل ہے، بس اسٹوڈیو، اکیڈمی اور گھر. میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں. انشاءاللہ میری فیملی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اگنور کیا ہے کسی موقع پہ. میں گھر والوں کو باہر لے کے بھی جاتا ہوں، آؤٹنگ پہ لے کے جاتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں باہر اچھی جگہ دیکھ کر جہاں پردے وغیرہ کا بھی اہتمام رہے. میں لے کے جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو. ان کو جو آسائشیں میں حلال ذریعے سے دے سکتا ہوں میں وہ آسائشیں دینے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو وقت دیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر سارا اب یہ دیکھیں جب ایک میں بات سکھانے کے لیے ذرا عرض کر رہا ہوں، جب ہم زمانے طالب علمی میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک بہترین فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے. میری شروع سے عادت رہی جب میں ماحول کے قریب آیا کہ 20 سال بعد کیا ہوگا، 30 سال بعد کیا ہوگا. تو جو میں سوچتا تھا وہ ہوگا، اگر میں وہ بننا چاہتا ہوں تو پھر مجھے آج ہی محنت کرنی ہوگی. پھر میں اس کو ڈیوائیڈ کیا کرتا تھا ٹائم کو کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سال میں کتنا کروں گا، دوسرے سال، تیسرا سال، چوتھا سال. تو زمانے طالب علمی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے میں زمانے طالب علم میں وہ کر لوں. مثلا بیان اچھا کر لوں، تحریر اچھی کر لوں، تدریس اچھی کر لوں، میں انتظام چلانا سیکھ لوں. فائدہ یہ ہوا کہ جب میں فارغ ہوا تو میں ایک ادارہ چلانے کے قابل تھا. ہر کتاب میں پڑھا سکتا تھا، تحریر کر سکتا تھا، بیان کر سکتا تھا. یوں میرا وقت اس بچ گیا. ورنہ اکثر طالب علم لاوبالی پن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر فارغ ہونے کے بعد ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو 10-20 سال تو اسی میں نکل جاتے ہیں.
باقی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعا ہوتی ہیں، وہ سب بھی شامل ہو کر پھر یہ کہ ایک آدمی بڑا کام کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یقین کیجئے وقت کا پتہ نہیں چلا کیسے گزر گیا، اور آپ کی ہر بات میں سبق تھا، آپ کی ہر بات میں مٹھاس تھا، اور ہر بات میں ایسا تھا کہ ہمیں جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ مفتی اکمل صاحب جو ہمیں دین کی روشنی میں باتیں بتاتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کیجئے سرخرو ہو جائیں گے۔ اسماعیل بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے یہ جو پروگرام تیار کیا، پورا پیکج تیار کیا، آپ کو کیسا لگا؟ اور بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ جی ہم بہت ہی کچھ باقی ہے، یہ تو واقعی ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت پسند آیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور میں آخر میں اے آر وائی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہ مسکہ لگانا میری طبیعت میں شامل نہیں ہے، بالکل ایسا۔ لیکن انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے فراہم کر دیا جو میری عین طبیعت کے موافق تھا، اسی لیے میں شروع سے یہاں پر ہوں۔ آفرز تو 50 ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ سے آتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک آفرز آتی ہیں، لیکن میں شروع سے ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا آپ نہ کریں یہ کریں، مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ جو کرنا چاہیں کریں، جتنے عرصے میں کرنا چاہیں کریں۔ تو احکام شریعت 21 سال ہو گئے، درس بخاری کو تقریباً 12 13 14واں سال ہے، تفسیر قرآن شروع کی 3 سال تک، الحادی کیا تو 2 سال 2.5 سال، جتنا جب آپ کرنا چاہیں کریں۔ اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی لحاظ سے اپنے ادارے کی بدنامی کا سبب نہ بنوں۔ آپ جس سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف کو بھی ایسا رکھیں کہ انگلی ادارے کی طرف نہ اٹھے، تو مجھے یقین ہے کہ میری کوئی ایسی شکایت کبھی نہیں آئے گی کہ مجھ صاحب نے فلاں وقت یہ کر دیا وہ کر دیا، تاکہ ادارے کو عزت ملے، ادارے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ادارے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، اور اسپیشلی حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب، کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ عامر بھائی بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو برکت سے نوازے دے، اور حاجی رؤوف صاحب بھی بڑی عزت اور تعظیم دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت پیاری بات ہے ان کی، اور عارضی پسند آدمی ہیں اور علم دوست آدمی ہیں، اسی لیے دیکھیں یہاں پر چینل پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میری گفتگو 2-3 دن پہلے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، تو میں چاہتا ہوں قرآن کے پروگرام زیادہ رکھے جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کے، وہ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا کام، بس اللہ نے لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے لیے بشرط اخلاص بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے، تو یہ دوسروں کے لیے بھی یہ باعث تقلید چیز ہے کہ سوچیں سمجھیں، جو بہت سارے مخیر حضرات ہیں کوئی ایسا کام کریں جو دین کے لیے بہت بڑے وسیع پیمانے پر ترقی کا سبب بنے، ورنہ یہ مال دولت صحت یہ سب یہیں رہ جائے گی آپ کی، بچے اس کو دنیاوی کاموں میں استعمال کریں گے، کچھ دین کے لیے اس کو استعمال کر لیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکات حاصل۔ بے شک مفتی صاحب، عید کے مہمان میں کیا خصوصی پیغام آپ دیں گے؟ ایسا پیغام کہ جو آپ کے دل میں موجود ہو اور آج تک وہ لبوں پر نہ آیا ہو، اور آج دے دیجئے۔ خیر یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، لبوں پر تو شاید آیا ہوگا، لیکن میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ خوشی کے لمحات ہیں، لیکن بہرحال میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد لیگ پولنگ کرنا، کسی بھی طریقے سے دولت کو جمع کرنا، چاہے لوگوں کا خون نچوڑ دیا جائے، ان کے آنسوں ان کی آہیں بددعائیں لے کر اگر ہم کچھ جمع کر بھی لیں گے سب یہیں رہ جائے گا، اس لیے کوشش کریں اپنے آخرت کی بہتری کے لیے کریں، عالم بنیں مفتی بنیں بڑا کام کریں، نہیں بن سکتے تو عالم مفتی بنائیں، نہیں بنا سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنیں، ان کی صحبت میں رہنے والے بنیں، ان سے علم سیکھنے والے بنیں، اور خدا نخواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، ہمیشہ آپ آخرت کو پیش نظر رکھیں، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہو، ہاں لوگ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھول سے پاک و صاف ہے، ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوئی ہے، آخرت کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی ہر ایک بات میں ہمارے لیے پیغام تھا، سبق تھا، اور ہمیں آج بھی ہم نے کوشش کی، ویسے تو ہم آپ سے سیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آج عید کے دن بھی ہم نے کوشش کی کہ الحمدللہ ہم آپ کی باتوں سے سیکھیں اور زندگی اسی حوالے سے گزاریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بس ناظرین، چلتے چلتے مولا علی کے فرمان پر اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، ایک وہ تب اس کے پاس
کچھ نہیں ہوتا تو اس کا صبر، اور ایک وہ کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا رویہ۔ عید کا موقع ہے، اپنے رویے اچھے رکھیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیے کہ جن کے پاس خوشی کا کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے، ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیے، دعائیں دیجیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پیسے کے ذریعے خوشیاں دی جا سکتی ہیں، ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف مسکرا ہی دو۔ یہ کام، یہ عہد آج عید کے دن میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، اور یقین کیجئے جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ اتنا سرخرو ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی کے ساتھ سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید مبارک۔ السلام